السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. ہمارے قابل احترام سامعین اور مقتدین ہیں جامع، تو اس میں جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، اس میں کچھ بڑے اہم باتیں حفظان صحت کے متعلق بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. جو اللہ کرتا ہے بہتر. یہ امراض، ادوا، اسکام یعنی بیماریاں اور اس طرح کے مصائب وغیرہ یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ان میں سمجھ کر پھر شرعی اصولوں ضوابط کے مطابق انہیں ہینڈل کیا جائے تو یہ آدمی کے لیے کئی صورت میں، صبر کی صورت میں، پھر ان اصول اور ضوابط کو اپنانے کی شکل میں جو حفظان صحت کے لیے ضروری ہیں، پھر اس سے جو دینی اور جسمانی اور ماحولیاتی جو فائدے انسان کو ہوتے ہیں ان بیماریوں کے نتیجے میں، یہ سب باتیں تو ہوئیں آپ کے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ خطبے کے دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ اپنا سکتے ہیں امراض سے اپنے آپ کو وقایت یا بچانے کے لیے، یا جو آپ کے لیے پریونٹیو ہو سکتی ہیں بالخصوص موسم سرما کی آمد سے پہلے. ان تدابیر سے پہلے جو اصل خطبہ کا حقیقتاً آپ یہ کہیں کہ لب لباب تھا، نیکٹر، رحیق اور خلاصہ تھا، وہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں نبوی تعلیمات کیا ہیں. تو اس تمہید کے بعد ہم آج کے خطبے کا کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ ذرا جائزہ لیں، مستعین باللہ و بتوفیقہ واللہ ولی التوفیق. تو آج کے اس خطبے میں اگر شروع سے آخر تک ہم اور آپ جائزہ لیں، جیسے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الفاظ میں آغاز کیا تھا خطبہ کا کہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے. سمجھتے ہیں نا، امتحان گاہ ایک ایگزامینیشن حال ہے، دار الابتلاء اور امتحان ہے. اور دنیا میں آدمی کو دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے کہ انسان کیا ہے کہ سرے سے آخرت کو بھول جائے، بلکہ جو امتحان گاہ ہوتی ہے یا امتحان حال ہوتا ہے، ایگزامینیشن حال ہوتا ہے، جو ٹیسٹ وغیرہ لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کا جو ٹیسٹ اور امتحان لیا جاتا ہے، اس میں ان کے صبر کے ذریعے ایمانی گراف کو بڑھانے کے لیے، یا اگر بے صبری کریں تو صبروں کے مقابلے میں ان کو بے صبری کی دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں تو بے صبری کی بہت جلد سزا ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اس اجر و ثواب سے محروم رکھے جائیں جو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ جانتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کی طاعت پر صبر کے ساتھ جمع رہنا، اللہ کی معصیت سے صبر کر کے بچے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء و قدر ہے، کیا تقدیر شر، اس پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو مد نظر رکھنا، اللہ سے خیر کی امید اور حسن ظن رکھنا. تو اب جہاں تک جب دنیا دار الابتلاء ہے، تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور بے ایمانوں میں تفریق یہ کی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے، مصیبت معنی تکلیف، دکھ، درد، بیماری، پریشانی وغیرہ، رنج، غم، تنگی، طلبی وغیرہ، یہ سب ان سب پر مصیبت کا اطلاق ہوتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی کسی موضوع پر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے انا للہ پڑھا، یہ کوئی کیا یہ تو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل ما اساء المؤمن فهو مصیبہ. ہر وہ چیز جس سے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے یا ڈسٹرب بھی ہو مسلمان، مصیبت ہے. لہذا معمولی جس سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے. تو امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان سے آغاز کیا خطبہ کا کہ ایمانوں اور بے ایمانوں میں یہ فرق ہے کہ اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب
خواہ یہ مصیبت ہو، سارے اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے بچائے اور جسے چاہے ابتلا سے دوچار کرے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑا انعام یہ اولئک هم المہتدون، انہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر رہنمائی ہوتی ہے، اور مشکل ترین بند راہوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اب یہ جو بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں کے نتائجے میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اور مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی۔ نصر مع الصبر وان الفرج بعد الكرب وان مع العسر یسرا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے بعد ہی آتی ہے، اور تنگی کے بعد یقیناً کشادگی ہوتی ہے، اور مشکل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کئی ایک آسانیاں رکھی ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ مشکلات میں یہ امید رکھنی چاہیے، انبیاء کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ بڑے دن ہم نے ناز و نعمت اور آسانیوں میں گزارے، اب تھوڑی سی اگر تنگی آئی ہے تو ان نعمتوں کو یاد کر کے اس تنگی اور مشکل کو بھی ہمت کے ساتھ پار کر لیں کہ آگے اللہ تعالیٰ مزید آسانی اور کشادگی ہمیں عطا کرے گا۔ تو بسا اوقات آدمی کیا ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور یا یہ ہے کہ خوشحالی میں خوش ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اہل تقویٰ کی اللہ رب العالمین نے نشانیاں بتائی ہیں کہ جب وہ مشکلات سے گزرتے ہیں تو صبر کرتے ہیں تو تب بھی انہیں اجر ملتا ہے، اور خوشحالی میں ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا اجر پاتے ہیں۔ اب یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا دار ابتلا ہے، البتہ یقین، تحقیق، بلکہ لام قسمیہ ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ البتہ، تحقیق، یقیناً ہم کیا تمہارا امتحان لیں گے۔ تو ساری دنیا آج کل کس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے؟ جی، سب سے پہلے اقتصادیات، پیٹ، اس کے بعد جسم یعنی صحت اور آرائش اور مکان اور تجارت اور کاروبار، تو ان تمام کا، پھر عیال بھی بچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا احاطہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ تحقیق کے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائش سے دوچار کریں گے، لیکن جو تم بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہو وہ بہت تھوڑی سی حقیقت ہے، وہ کوئی بڑی مصیبت نہیں، بلکہ تمہارے لیے ایک قسم کی رحل سیل ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا تمہیں خوف سے دوچار کریں گے، کیونکہ خوف میں بڑا عذاب ہوتا ہے، ڈر اور خوف، جو قید سالی اور یعنی غذا پوری نہیں ملے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال تمہارے مال مویشی ہیں، دولت ہے یا تجارت ہے، اس میں خسارہ، گھاٹا، والانفس، اور اسی طرح انتہائی پیارے قرابت داروں کی اچانک موت اور وفات، والثمرات، اور جو زمینی پیداوار ہیں، باغبانی اور کھلیانی، یہ تمام چیزیں ان میں نقصان تمہیں ہوگا، لیکن ان تمام حالات میں اگر وہ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید اس میں رکھتا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، حکیم علیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش حکمت سے خالی نہیں، ضرور اللہ ہم صبر کریں گے، اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں صبر کا بہتر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے نبی ان امتحانات اور مصیبتوں سے گزرنے پر جو صبر سے کام لیتے ہیں، قضاء و قدر سے ناراضگی کا اظہار اور شکوہ نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، یہ سب مطلب رونا دھونا نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، تو انہیں آپ یہ گڈ نیوز اور بشارت دے دیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ 4 بشارتیں ہیں یہاں پر۔ اب بندے جن آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں ان میں بیماریاں ہیں جو بسا اوقات آدمی کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بے شمار قسم کی بیماریاں، اور بسا اوقات انسان کی زندگی انسان پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہیں۔ تو لہذا ان حالات میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ کسی پر بیماری بھی اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا، اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، علیم حکیم ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ کسی کو کوئی بیمار کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی شفا دے سکتا ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں سب سے پہلی حکمت جو ان بیماریوں میں ہے کہ بندہ بسا اوقات بالکل ملحد دین ہو جاتا ہے۔ تو کالا پانی جعفر تھانیسی کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیجیے کبھی، بالکل اچھا خاصا دین دار آدمی اور علم رکھنے والا آدمی بھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں خوشحالی میں بالکل ملحد بن جاتا ہے،
میں نے اشارہ کیا ہے جو دونوں ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ یہ کتاب، کالا پانی کی کتاب ہے جعفر تھانیسی رحمہ اللہ کی، اس کو پڑھیں۔ بسا اوقات آدمی ملحد ہو جاتا ہے، لیکن بیماری بسا اوقات آدمی کو ایسے جھگڑ دیتی ہیں کہ متقی اور پرہیزگار آدمی بن جاتا ہے، ملحد اور ایتھسٹ اور ناستک ہونے کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت ان بیماریوں میں یہ ہے کہ آدمی جو کبر میں اللہ کو اور ہر چیز کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ اپنی انسانی کمزوری کو سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ تو یہ ابتلا تبھی ہے جب اللہ کی طرف سے آدمی رجوع کرے، نہ رجوع کرے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، فالعیاذ باللہ۔ اس کے بعد جہاں تک یہ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بشارتیں ہیں کہ جب کسی بیماری میں کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس بیماری میں اسے اپنے بندے کو مبتلا کیا ہے، اگر یہ شفا یاب ہو گیا تو روئے زمین پر گناہوں سے پاک صاف ستھرا سفید کپڑے کی طرح ہوگا، اگر وفات ہوگی تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، کیونکہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ اور پھر انبیاء اور صالحین پر آزمائشوں اور بیماریاں آتی رہی ہیں، تو ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ان بیماریوں کو سے نپٹنے کا شرعی طریقہ اپنانا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تداؤ مرضاکم، اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ اب اس علاج میں کئی ایک طریقے ہیں۔ ایک واضح جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ ہی بیماریوں کا خالق ہے، وہی لانے والا، وہ شفا دینے والا ہے۔ دوسری چیز رقیہ شرعیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اذهب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم، پھر کہا لا باس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرک، کہ تم جو جھاڑ پھونک کرتے ہو مجھے دکھاؤ۔ پھر دیکھنے کے بعد کہا کہ جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں، بس اس کو شرک سے پاک ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے دعا ہو یا قرآن آیات اور احادیث کی دعائیں وغیرہ پڑھے، ہاں شرک یا جھاڑ پھونک نہ کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں کوئی شبہ ہیربل وغیرہ علاج بتائے ہیں، بات غذا کے ہیں، بات دوا کے ہیں، وہ آدمی اپنائیں۔ اور اس کے علاوہ طب حدیث میں جو اہل علم اور ریسرچ کے بعد جو علاج و دوا آدمی کو معلوم ہے، ان کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کریں۔ جہاں تک خطبہ کا دوسرا حصہ تھا، اس میں اس بات پر توجہ دی گئی کہ موسم سرما آ رہا ہے، پیشگی اپنے لباس کی، اپنے جسم کی، دیگر جو ضروریات ہیں موسم سرما کے لیے اس کا انتظام کریں۔ اگر اس کے باوجود آپ کسی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، آپ کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں ضرورت پڑے تو ماسک استعمال کریں، اور ایسے لوگوں سے جو متعدی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کھانسی، زکام وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے میل جول میں پرہیز کریں۔ بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ آپ کو اتنی چھینکیں وغیرہ آ رہی ہیں کہ دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، تو پھر جماعت آپ مسجد میں نہ، پبلک پلیس میں نہ جائیں، وہاں آپ مطلب پبلک پلیس سے ذرا ہٹ کر رہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو اس کے حفظان صحت کے انتظامات وغیرہ ہیں، کہا کہ اس شمالی دروازے کے پاس میڈیکل ٹیم ہے جو کچھ ٹیکے وغیرہ یا یہ ہے کہ حقنات وغیرہ یا لقاح وغیرہ اس طرح کی کچھ لگا رہے ہیں، تو ویکسینیشن وغیرہ وہ آپ لگوائیں جو نزلہ موسمیہ وغیرہ سے بچا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حمہ کہتے ہیں یا بخار یا آج کل انفلوئنزا وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہیں کہ جب تمہیں یاد رکھو کہ یہ بخار یہ آگ کی ایک لپٹ ہے، جب بہت زیادہ بخار ہو تو ٹھنڈے پانی کو ڈالا کرو یا ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو۔ تو پہلی چیز یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مصلحت، سب سے بڑی مصلحت ہے کہ بندہ اپنے ضعف اور کمزوری کو پہچان کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا کی بے ثباتی پر ایمان وہ اسے ایمان ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے جو محتاج بیمار کمزور لوگ ہیں، انسانی ہمدردی کے تحت ان پر رحم کریں، ان کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من داء الا ولہ دوا، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی کوئی دوا نہ ہو، لہذا تداؤ یا عباد اللہ، علاج کرو اے اللہ کے بندو۔ اور ہر بیماری سے اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، اس کے شفا کے لیے دعا رکھی ہے، اس کا تم علم حاصل کرو، ان کی معلومات حاصل کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، دوائیں استعمال کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احتیاطی تدابیر بیان کی ہیں، جن میں یہ ہے کہ آج بھی اطباء کہتے ہیں کھانے پینے پر کنٹرول کیا جائے۔ اس لیے بعض مشائخ کہتے ہیں کہ زیادہ کم کھانا انسانی جسم کے لیے اور زیادہ کھانا ڈاکٹروں کے لیے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے لیے
چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی زندگی کی گاڑی چل سکے۔ اور آج بھی اگر دیکھیں حقیقتاً یہ انسانی جسم کا جزو جسم بھی بنتے ہیں، جتنے کم غذا ہو صحت مند بھی آدمی رہتا ہے، اور دیگر بہت سے دینی دنیاوی فوائد ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو پھر سلوسن لے تو عام ہی، جسم کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ آپ کے معدے یا پیٹ کا کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، یعنی چوتھا حصہ پھر بھی خالی رکھیں۔ تو غذا پر کنٹرول، پھر ضرورت پڑنے پر صحیح مناسب دوا، چاہے وہ طب نبوی کی ہو یا لیٹسٹ ماڈرن سائنس جس کو علم حدیث کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہو نفع بخش دوا استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ موسم کے لیے تیاری، ہر موسم کے لیے، اور احتیاطی تدابیر اور حفظان صحت کی اور ان کوشنس اور تعلیمات کی رعایت یہ انسان کے لیے نفع بخش بنتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔